السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی صرف مہرین کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو لوگوں کو خوش کرتے کرتے اپنا سکون کھو بیٹھا ہے۔ بالکل کچھ ایسا ہی مہرین کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ 20 سال کی مہرین ایک سمجھدار اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتی تھی۔ پڑھائی میں ہمیشہ آگے رہتی، گھر کی کام بھی ذمہ داری سے کرتی اور اپنی عبادت کا بھی خاص خیال رکھتی تھی۔ اسکول کے دنوں میں وہ ٹاپ سٹوڈنٹس میں شامل تھی، اپنے کام خود کرنا جانتی تھی اور ہر کام پوری لگن سے کرتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، وہ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ اگر کسی کو اس کی بات بری لگ جائے تو فوراً صفائی دینے لگتی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ اسے ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں لوگ اس کے بارے میں غلط نہ سوچ لیں۔ اس کے دوست اکثر کہتے، مہرین تھوڑا ریلیکسڈ رہا کرو، ہر کسی کو خوش رکھنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن مہرین کو لگتا تھا کہ اگر اس نے اپنے بارے میں سوچا، اپنی فیلنگز کو اہمیت دی تو شاید وہ سیلفش بن جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پسند سے زیادہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتی تھی۔ کسی نے مدد مانگی تو منع نہیں کرتی، کسی نے کام تھوپا تو انکار نہیں کرتی، کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا تو بھی چپ رہتی، کیونکہ بچپن سے اس نے ایک بات سنی تھی، اچھی لڑکی وہ ہوتی ہے جو کبھی کسی کو نہ نہیں کہتی۔ اور دھیرے دھیرے اس نے اپنی خوشی، اپنی پسند اور اپنی آواز کو دبا دیا۔ وقت گزرتا گیا، جسمانی تھکان سے زیادہ وہ ذہنی تھکان محسوس کرنے لگی۔ لوگوں کی باتیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز اور ان کے جملے اس کا سکون چھیننے لگے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہرین کچن میں کام کر رہی تھی۔ تھکان اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے غلطی سے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو کچھ مہمان باتیں کرنے لگے، مہرین کو تو کچھ آتا ہی نہیں، اپنی بیٹی کو کچھ سکھایا بھی ہے یا نہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، آج ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کی ساری اچھائیاں بھول گئے۔ مہرین اپنے کمرے میں گئی اور بہت روئی۔ اس کی ماں اس کے پاس آئیں اور پیار سے بولیں، بیٹا، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لوگوں کی ہر بات کو دل پر لینا اپنے آپ پر ظلم کرنے جیسا ہے۔ تمہاری قیمت لوگوں کی تعریف یا تنقید سے طے نہیں ہوتی۔ ماں کی بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس رات مہرین نے ایک بات سمجھ لی، چاہے تم کتنی بھی کوشش کر لو، تم ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے۔ اور اسی دن اس نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی عادت، ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیا۔ مہرین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا ذہنی سکون کسی کے ہاتھ میں نہیں دے گی۔ اب کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ فوراً ریاکٹ نہیں کرتی تھی۔ وہ پہلے سوچتی، کیا یہ بات واقعی صحیح ہے؟ اگر صحیح ہوتی تو اپنی اصلاح کرتی، اگر غلط ہوتی تو اسے دل پر نہیں لیتی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر بات کا جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا، کبھی کبھی خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے۔ دوسری عادت، نیت لوگوں سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ دی۔ پہلے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتی تھی اور بدلے میں ان کی قدر اور تعریف کی امید رکھتی تھی، لیکن اب اس نے اپنی نیت بدل دی۔ اب وہ ہر اچھا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی۔ اگر کوئی اپریشیٹ کرتا تو الحمدللہ، اور اگر کوئی قدر نہ کرتا تو بھی اس کا دل نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی سوچ نے اس کے دل کو عجیب سا سکون دے دیا۔ تیسری عادت، اپنا ماحول بدل لیا۔ مہرین نے سمجھا کہ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے، اس لیے اس نے ان لوگوں سے دور رہنا شروع کیا جو ہر وقت نیگیٹیوٹی پھیلاتے تھے۔ اس نے اپنے گولز پر فوکس کرنا شروع کیا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، حدیث کا مطالعہ کرنا اور اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا اس کی پرائیورٹی بن گیا۔ اس نے اچھی کتابیں پڑھنی شروع کی اور دھیرے دھیرے اس کا مائنڈ سیٹ بدلنے لگا۔ چوتھی عادت، خود کا خیال رکھنا سیکھ لیا۔ پہلے مہرین سب کا خیال رکھتی تھی لیکن اپنا نہیں۔ اب اس نے سمجھا کہ خود کا خیال رکھنا سیلفشنس نہیں، ذمہ داری ہے۔ اس نے پانی زیادہ پینا شروع کیا، روز تھوڑی دیر واک کرتی، اپنی ہائیجین اور صحت کا خیال رکھتی
اور فری ٹائم میں وہ ایسے کام کرتی جو اسے خوشی دیتے تھے، کبھی پینٹنگ، کبھی کوکنگ، کبھی کوئی نئی اسکل سیکھنا۔ اس نے سیکھا کہ جب انسان خود اندر سے بہتر محسوس کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی پوری پرسنالٹی پر نظر آتا ہے۔ 5ویں عادت، خود کو میننگ فل کاموں میں بزی رکھا۔ پہلے مہرین لوگوں کے لیے بزی رہتی تھی، اب وہ اپنی گروتھ کے لیے بزی رہتی تھی۔ اس نے اوور تھنکنگ کو پروڈکٹیو ہیبٹ سے ریپلیس کر دیا۔ صبح جلدی اٹھنا، دن کو پلان کرنا، فضول باتوں اور بیکار سکرولنگ سے بچنا، اور عشاء کے بعد جلدی سونا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جب انسان کے پاس مقصد ہوتا ہے تو وہ ہر وقت لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ اپنی زندگی بہتر بنانے میں لگ جاتا ہے۔ آج کی مہرین پہلے والی مہرین سے بالکل الگ تھی۔ وہ اب بھی لوگوں کی مدد کرتی تھی، لیکن اپنی قیمت کھو کر نہیں۔ وہ اب بھی محبت کرتی تھی، لیکن اپنا سکون قربان کر کے نہیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ صرف گڈ گرل بننا کافی نہیں، ایک اسٹرانگ گرل بننا بھی ضروری ہے۔ ایسی لڑکی جو مشکل وقت میں ٹوٹنے کے بجائے سنبھلنا جانتی ہو، کیونکہ جب ایک عورت خود مضبوط ہوتی ہے تبھی وہ بیٹی، بیوی اور ماں کے روپ میں دوسروں کو بھی مضبوط بنا سکتی ہے۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ قوی یعنی مضبوط مومن اللہ کے نزدیک ضعیف یعنی کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی مومن کو اپنے ایمان، اخلاق، علم اور شخصیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج آپ بھی ہر وقت لوگوں کو خوش کرتے کرتے تھک چکے ہیں تو یاد رکھیے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں خود کو مت کھو دیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، دل کو سکون خود مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹس میں اپنا نام لکھنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔